بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 168۔ انہ لکم عدو مبین، یہ ضرب المثل ہے، ترجمہ ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس میں دو مفردات ہیں، عدوٌ اور مبین۔ عدوٌ کا مادہ ہے عین دال واو، اور مبین کا مادہ ہے بے یہ نون۔ عدوٌ کا معنی ہے دشمن اور مبین کا معنی ہے ظاہر۔ عدواتن، حد سے تجاوز کرنا، اس کے معنی یہ بھی ہیں۔ 7/163 میں یہ معنی آتے ہیں۔ ترجمہ ہے جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے کے دن میں۔ عدون، یہ لفظ استعمال ہوا ہے 10/90 میں۔ اس کا معنی ہے ظلم و زیادتی کرنا، تیز دوڑنا۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور اس کے لشکروں نے بھی پیچھا کیا، سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے۔ 5/64 میں یہ عدواتن کا استعمال ہوا ہے، اور ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض، یعنی یہاں پر عدواتن دشمنی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ 5/2 میں یہ مادہ عدوانن کے نام سے لفظ سے استعمال ہوا ہے، اور تم لوگ تعاون مت کرو گناہ اور زیادتی پر، یعنی زیادتی اور ظلم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ 8/42 میں یہ مادہ عدواتن لفظ کے تحت استعمال ہوا ہے، جب تم لوگ نزدیکی کنارے پر تھے، یعنی اس کا معنی کسی چیز کی حد یا کسی چیز کا کنارہ کے ہوتے بھی ہیں۔ 2/168 میں عدوٌ کے تحت یہ مادہ استعمال ہوا ہے، بے شک وہ شیطان تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے، یعنی کھلا دشمن کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ 8/60 میں ہے کہ تم لوگ دھاگ بٹھاتے ہو اس قوت کی تیاری کے ساتھ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر۔ تو یہاں پر عدوٌ کا لفظ جو ہے دشمن آیا ہے۔ 41/19 اور میں عدوٌ کا استعمال، اور جس دن ہانکے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، یعنی دشمن، یہاں پر بھی دشمن کے معنوں میں عدوٌ استعمال ہوا ہے۔ 2/173 میں پس جو لاچار ہوا بغیر سرکشی کرنے والا اور بغیر حد سے بڑھنے والا، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ تو یہاں پر اس آیت میں عادن لفظ استعمال ہوا ہے، عادون لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی حد سے بڑھنے والا۔ 100/1 میں قسم ہے ہانپتے ہوئے تیز دوڑنے والیوں کی، تو یہاں پر اس آیت میں عادیاتن تیز دوڑنے والی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ 4/154 اور ہم نے کہا ان سے تم حد سے مت بڑھو، یہاں پر حد سے مت بڑھو کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ 60/7 60/7 قریب ہے کہ اللہ پیدا کر دے تمہارے مابین اور ان کے مابین جن سے تمہارا جھگڑا تھا،
ان میں سے کچھ سے محبت، یعنی یہاں پر یہ مادہ باہم جھگڑا کرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ عین دال واو کا مادہ جو ہے مزید ہم دیکھتے ہیں 2/36 میں۔ اس میں 2/36 میں یہ باہمی تشدد اور افتراق، مشاجرت کی زندگی کی بات کی گئی ہے، اور یعنی 2/36 میں مشاجرت کی زندگی کی بات کی گئی ہے، اور اس کے برعکس 3/102 میں الف بین قلوبکم، دلوں کی ایک ہو جانے والی زندگی کا ذکر ہے، یعنی یہاں پر بعضکم لبعض عدو اور الف بین قلوبکم، ان دونوں کے درمیان میں دو زندگیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 60/7 60/7 میں یہ مادہ موداتن کے مقابلے میں آیا ہے، یعنی دشمنی کی جگہ محبت و یگانگت کے تعلقات والی زندگی۔ 2/61 اعتداء اور عصیان، یہ دو لفظ ہیں، مرادف معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی سرکش اور حدود فراموش۔ 5/2 عدوان کا لفظ تقوی کے مقابلے میں آیا ہے۔ تقوی کے معنی ہیں قوانین خداوندی، یعنی حدود اللہ کی نگہداشت کرنا، اور عدوان کے معنی ہوتے ہیں ان حدود کی فراموشی یا ان حدود سے تجاوز کر جانا۔ 2/193 اس آیت میں عدوان ایسی سزا کو کہتے ہیں جو ظالموں کو گھیر لے۔ سورہ المائدہ میں عداوات اور بغضاء اکٹھا آیا ہے۔ 5/64 میں بھی یہی آیا ہے کہ 18/28 میں تم انہیں نظر انداز نہ کرو کے معنی میں آیا ہے۔ 8/42 عدواتن کے معنی اس آیت میں کنارہ کے ہیں۔ 2/85 قرآن کریم میں جرم کے لیے اسم اور عدوان کے الفاظ بالعموم اکٹھے آتے ہیں۔ اسم کے معنی ہیں جرم کر کے پیچھے رہ جانے والا، یعنی اپنی جماعت سے پیچھے رہ جانے والا، اور عدوان کے معنی ہیں سرکشی کر کے آگے بڑھ جانے والا، یعنی ایک جماعت ہے مومنین کی، اس میں اگر کوئی مجرم ہے تو وہ پیچھے رہ جائے گا، اور اگر عدوان تو وہ سرکشی میں آگے بڑھ جائے گا۔ تمام افراد ملت اسلامیہ باہم دیگر ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، یہ اسلام ہے۔ 2/173 عادین، حدود شکنی یا سرکشی کرنے والا، اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ 2/229 تعدی، تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ 2/178 اعتداء، زیادتی کرنا۔ 2/190 معتدین، زیادتی کرنے والا۔ شکریہ، مہربانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔